ایک زندگی جو زندہ رہ کر چل رہی ہے، زندگی ہے، اس کے اوپر موت کو کھڑا کر دیا جائے جو زندگی کو کھا دے، یہ ظلم ہے۔ دیکھنے میں یہ بندہ زندہ ہے، چل پھر رہا ہے، زندگی کے اندر خوش ہے، اس کے بچوں کو بھی اس کی ضرورت ہے، اس کے ماں باپ کو بھی اتنی آرزو ہے، دوست یار کے اندر بھی بڑا ریسپیکٹڈ ہے اور بڑا بڑا امپورٹنٹ آدمی ہے، بڑا ہے، اور اس کی زندگی پر ایک موت کی تلوار کے ذریعے زندگی کاٹ دینا یہ ظلم لگتا ہے بظاہر، لیکن یہ جو دنیا میں بظاہر ظلم نظر آتا ہے یہ کیا ہے؟ تو زندگی جو چل رہی ہے، میں چاہ رہا تھا اس چلتی ہوئی زندگی کو روکنے والی ایجنسی زندگی کی تمنا کرنے والوں کو ظلم معلوم ہوگی، جن کے پاس زندگی کی تمنا ہے، مجھے دیکھو بڑا ظلم ہو گیا، بنتا ہی بڑا، پوچھ لانے والے کو غم مل جائے تو وہ کہتے ہیں یہ ظلم ہو گیا۔ اور اس کی ماہیت یہ ہے کہ اگر آپ فزیکل لیول پہ سوچو تو فزیکل لیول پہ اگر دنیا میں موت نہ آئے تو لوگ بیٹھی مرنا شروع ہو جائیں، مطلب یہ تو بڑھتے رہنے کی جگہ کو نہ رہ جائے، بندہ بندے کو کھانے لگ جائے، کچھ بھی نہ رہ جائے، اور اگر قبرستان ہی پھیلنے شروع ہو جائیں، شکر ہے کہ ایک قبر کے اندر بہت سارے ہزار مردے دفن ہو جاتے ہیں، بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں نظام عالم بھی۔ تو یہ جو ظلم نظر آ رہا ہے، اگر سوچا جائے کہ اگر زندگی دینے والے سے پوچھا جائے، ہمارے عقیدے اور اصل عقیدے کے اندر یہی ہے بات کہ زندگی بنانے والی کوئی ذات ہے، اور اس ذات کا نام فار دا سیک آف ڈیفینیٹ ڈیتھ اللہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ زندگی کا خالق ہے، اور اس نے فرمایا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو خلق کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ عمل کیا کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ خالق جو ہے اس نے جیسے زندگی کو فرمایا، اس نے اسی طرح موت کو فرمایا کھایا۔ اب موت اپنا عمل کر رہی ہے، زندگی اپنا عمل کر رہی ہے، ظلم کچھ نہیں ہے۔ تو ظلم جو ہے تمہارے اس آٹھی کا نام ہے، یعنی کہ اگر آپ غور کرو تو اگر موت نہ ہو تو کیا کیا دقتیں ہو جائیں۔ تو پیدا کرنے والے کی منشا ہے زندگی اور موت پر، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو آپ کے سامنے ایک مشاہدہ ہے کہ درخت پیدا ہوتا ہے، بیج سے پودے سے درخت سے بڑا توانا ہونے کے بعد پھر مرجھا کے لکڑی اور پھر جل جائے۔ تو یہ پروسیس صدیوں سے چلا رہا ہے، روز اول سے یہی ہے زندگی کا سلسلہ۔ موت کیا ہے؟ زندگی کا آخری ایک مرحلہ، ایک وہ مرحلہ ہے۔ تو گویا کہ ہر چیز جو ہے یہ آغاز اور پھر انجام کے درمیان چل رہی ہے۔ انجام کے بعد یا ہر انجام کے بعد ہر قسم کے جو سمجھ آنے والے انجام ہے اس سے بعد رہنے والی ذات وہ ہے جو ہر آغاز سے پہلے ہو، وہ ایک ہی ذات ہے اللہ کریم کی جو ہر آغاز سے پہلے اور ہر انجام کے بعد ہے۔ باقی ہر چیز کے اوپر آغاز اور انجام لگا ہوا ہے۔ ایمان روح کے اوپر، روح کیا ہے؟ آغاز، اور اس کی انجام جو ہے وہ کیا ہوگی؟ انفینٹی ہوگی، لیکن اس کے اندر آغاز ہے۔ اللہ کریم جو ہے وہ ہر آغاز سے پہلے، خالق وہی ہوتا ہے جو ہر آغاز اور انجام سے آزاد، تو ہوتے ہی خالق۔ تو جو ظلم میں نظر آ رہا ہے، مثلا شکاری باز شاہین نے چڑیا پکڑی، کبوتر پکڑ لی، کھا گئے، بڑا ظلم۔ خوبصورت کبوتر کو ایک شاہین کھا گیا اور ایک باز سکرا کھا گیا۔ اب اگر اس ظلم کو آپ بند کر دو گے تو یہ ظلم ہو جائے، اس کی تو خوراک ہے،
تو وہ کہ جو فالکن کی خوراک ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ پر ادھر رکھا ہوا ہے. اب یہ ظلم کو نہیں ہے تو اپنا حق ہے کھانا. دیکھنے والا جو منشا اور فطرت کو نہیں جانتا اور وہ یہ سمجھتا ہے ظلم ہو گیا. یہ موت کی بات بتا رہا ہوں، باقی ظلم کی بات بعد میں کرتے ہیں. تو اگر کسی سے گولی چلا دی بندہ مر گیا، دیکھنے میں بڑا ظلم ہے، لیکن یہ منشا ہے فطرت کے مطابق. اور یوں کہ اسرائیل علیہ السلام کے جس طرح اللہ کے نام ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، ہر چیز کے کئی نام ہیں، تو اسرائیل کے نام بھی علیہ السلام کے نام بڑے. ایک اس کا نام ہے ہارٹ ٹریول. اسرائیل کے نام کیا ہے؟ اسی کا نام ہے. اسرائیل جب آتا ہے بعض اوقات تو خود ہی آتا ہے السلام علیکم، اور بعض اوقات اپنی صفت میں آتا ہے کہ ہارٹ ٹریول آ گیا، اور کوئی ڈیزیز آ گیا، کسی کو شوگر ہو گیا، کسی کو تماشا ہو گیا، کسی کو بلٹ ہو گیا، کسی کو حادثہ ہو گیا، کسی کو مست ہو گیا، کسی کو کیا ہو گیا. یہ سارے شکلیں ہیں. اور بعض بعض بچھو ہو گیا، سانپ ہو گیا، یہ سارے اسرائیل کے نام ہیں. تو اگر کہتے ہیں حادثہ ہو جائے یا سانپ کاٹ لے اور بندہ مرے نہیں تو یہ کوئی ٹریول کی بات نہیں ہے، تو ایونٹ ہے. اگر مر جائے تو پھر فکر کی بات کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ فائنل ہے. یہ تو اسرائیل ہے. اب اسرائیل آ جائے تو پھر فائنل ہے، اس میں کیا تکلیف ہونے کی بات ہے. اگر یہ موت نہیں آتی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، تو ایونٹ ہے، رونق ہے، میلہ ہے، تو بن جائے گا. تو موت کے باب میں جو ہیپننگ ہے جس کو ہم لوگ ظلم کہتے ہیں، وہ اللہ دین کے مطابق ظلم. مثلا ہم نے جگہ پڑھا، آپ نے پڑھا کہ ایک شخص جس کے پاس ایک ایسا علم تھا جو اس وقت کے صاحب کتاب پیغمبر کے پاس بھی ذرا نہیں تھا، وہ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کاٹ لے کے چل پڑا. کیا اس کا نام ہے، کیا نام نہیں ہے، میں چل پڑے. اس آدمی نے ایک جگہ پر ایک کام کیا، ظلم کر، اور یہ بڑا کشتی توڑ دی. ہم دیکھتے رہے تھے، ہم اگر وہاں تھے ہم دیکھ رہے تھے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے. بھائی یہ ظلم کیا ہے؟ انہوں نے کہا تیرے میرے مدد نمبر 1 یہ ہے کہ تم بولو گے نہیں. اس ظلم کا احساس اور بلا رہا تھا. پھر سننا ہے مطلب ایک اور واقعہ ہوگا. کیا واقعہ ہوا؟ یعنی یہ صاحب نفاذ جو نافذ پیغمبر ہے اس کے سامنے قتل کر دی. اور یہ تو بڑا واضح ظلم ہے نا. قتل تو ہر مذہب میں ظلم ہے. اور قتل کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہم دیں گے، تم نے بہت سخت ہے، تو یہ کیا ہے؟ ان کا بھائی یہ ہے کہ یہ تیرا میرا مرد ہے، تو بولے گا نہیں. وہ بڑا خاموش ہے، یہ اللہ کے حکم نہیں تھا اس آدمی سے ملو، یہ تمہیں کوئی بات بتائے گا. پھر اس آدمی نے ایک اور کام کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کہا کہ تھی اپنا پکڑو ذرا کئی کشتی پکڑو، تو تھوڑا سا تغاریہ چکھائیے دو چار، تو اچھی بڑا مل کے دیوار بنا لینا، مزدوری کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ نو ون یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا 3 دفعہ آپ نے مدد توڑا، اب یہ آپ کے محل دلوان جتائی، اس کے بعد میں کوئی ایونٹ آپ کے سامنے کروں گا نہیں. اور جاتے ہوئے ایکسپلینیشن دے دی کہ پہلا ایونٹ میں نے یہ کیا کہ ایک ظالم بادشاہ ہے جو ثابت کشتی ہے جب وہ لے لیتا ہے، اس کشتی کو توڑا جائے تاکہ یہ یہی پڑ جائے، اور اس کا جائز وارث اپنے جائز عمر کو پہنچ گا تو کسی اسلام. اور دوسرا جو ہے غریب لوگ ہیں، یہ بچے کو مار دیا اس لیے کہ بچے سے نفس امن کا اندیشہ. یہ جو دیوار ہم نے بنائی ہے نا، یہ دیوار کے یتیم کا مال ہے، وہ اپنی ایک جگہ پہنچے گا تو اس کو مال محفوظ مل جائے گا، ورنہ یہ نکل جائے گا. تو یہ اللہ کی منشا یوں ہی ہے. تو اللہ کی منشا کو پہچاننے میں بھی بعض اوقات پہچان سے پہلے ظلم نظر آتا ہے. اکثر جو آپ کے احساس جہاں ظلم تھا اللہ نے بڑا ظلم کیا، ہمیں جہاں ہی پیدا کیا پاکستان میں. دیکھو کتنی کے باہر لوگ رہتے ہیں، بڑی بڑی کھلی فضا میں پیدا ہوتے ہیں. لوگ سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہوتا لگا، اور سوئٹزرلینڈ والے سے جا کے ملو نا تو ان کی زندگی کے اندر جو بھیانک پن ہوگا نا آپ کو نظر نہیں دیتا. تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنے والی ہے کہ فطرت کا
کوئی کام جو فطری طور پر سرزد ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے اس کے اندر ظلم نہیں ہوتا. ظلم ہمارے خیال میں ہوتا ہے. باقی جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے واقعہ جس کو آپ ظلم کہہ رہے ہو، جب تک آپ کو مشیت شناسی نہ ہو آپ کسی چیز کو ظلم نہیں کہتے. اور جس کو آپ کہتے ہیں ظلم، یہ غریبی ہوگی بڑا ظلم ہوا. اس کی انتہائی مثال جو میں نے آپ کو بتائی ہے، سب سے بڑا ظلم دنیا میں ہوا کربلا میں. تمہارے خیال کے مطابق، اللہ کے خیال کے مطابق نہیں ہوگا شاید، تمہارے خیال کے مطابق یہ بڑا ظلم ہوا. اور سب سے زیادہ بلند مقام جو عطا ہوا کربلا میں، اب ظلم ہوا کہ عطا ہوا یہ آپ نہیں کہتے. آپ بات میں یعنی کہ حضرت امام علی مقام کو کوئی یہ منصب عطا ہو رہا ہے یا ان پر ظلم ہو رہا ہے، یہ تمہارا کوئی فکر فیصلہ نہیں کر سکتا. اگر آپ کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے تو جو عالی مرتبت جو مقام مل رہا ہے وہ ظلم نہیں کہا جائے گا. اگر منصب مل رہا ہے تو یہ وراثت کے ذریعے مل رہا ہے، یہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا مقام ہے. تو بعض اوقات منصب جو ہے، عطا منصب، یہ ظلم کے انداز نظر آتا ہے کہ اس کو دار پر چڑھا دیا، منصور کو منصور کی دار پر چڑھا دیا، یہ تو بڑا ظلم ہوگا. اور منصور کو دار پر چڑھا دیا. اگر جاننے والے یہ کہیں کہ یار کا جلوہ دار پر تھا اس کو ملا دیا تو پھر مسئلہ اور ہی ہوگا. وہ ایک شعر میں نے آپ کو سنا تھا بابا بلے شاہ کا، کہ وہ ایک مکالمہ سے لکھا، شریعت اور عشق کا دو شعر لکھے. شرع کہے چل مسجد اندر حق نماز ادا کر لے، عشق کہے بوا یار دا کعبہ پی کے شراب نفل پڑھ لے. کوئی اور کیا ہے پتہ کیا کہہ رہے بابا. شرع کہے حضرت شاہ منصور نو سونی اتنے چڑھ رہے تھے، عشق کہے تو یہ چنگا کیتا بوا یار دے واڑے. اب یہ جو جلوہ ہے وہ منصب ہے کہ ظلم ہے، اسے کوئی نہیں جانتا. اور آپ کے سامنے ایک مثال ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام کو منصب مل رہا ہے نبوت یا پیغمبری کا، اور ان کے نام پر 25,000 بچے قربان ہوتے جا رہے ہیں. ان بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا یہ تخلیق نبوت کا کوئی عمل ہے، یہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہم لوگ. یہ تو نبوت کے پرورش ہو رہی ہے. کیا اتنی پرورش کے اتنا مقام ہونا چاہیے تھا، یہ تمہارا مطلب نہیں ہے، تم نہیں کہہ سکتے. تو چاہنے والے نے، کرنے والے نے جو کام کیا وہ نہیں کیا. ان کو موت کا دے دیا، اس کو نبوت عطا کر دی. قصہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے، دونوں جگہ میں ٹھیک ہے. اس لیے آپ بات نہیں سمجھ سکتے کہ ظلم کیا ہوتا ہے. تم اپنی ناپسند کو ظلم کہتے ہو اور پسند کو خوبی سمجھتے ہو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایک ممکن ہے کہ انسان اس چیز کو پسند کرے جو اس کے انجام کے لیے اچھا ہے. اس لیے ظلم کسی چیز کو کرنے سے پہلے اس کی کام کی عاقبت سے آشنائی ہونی چاہیے. یہ اصلی واقعہ کیا ہو جائے اس کے ساتھ، پھر اس کو ظلم کہو، ورنہ وہ ظلم نہیں ہو. یہ جو ہمیں ظلم نظر آ رہا ہے دنیا کے اندر، یہ اصل میں ہماری لائن نہیں ہے. کہ کرنے والے کا کام یہ ہے کہ وہ جانے اور اس کا کام. تو جس کو پڑھائی کیا پڑھی اپنی نبیڑ دو. ظلم کیا ہو رہا ہے، احسان کیا ہو رہا ہے. ظلم کے پردے میں احسان ہوتا ہے، احسان کے انداز میں ظلم ہوتا ہے. اور ساری کائنات کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے جو ہے باعث تخلیق کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرام. اور پہلا ہی مطلب احسان ہے کہ یتیمی پیدا کرنا. اب یہ بتا کہ تمہیں جو ہمارے اپوس کیا ہوگا لوگوں نے کیا بچہ پیدا ہوئے کہ بعد تعبیر پہنچ چکے، اور پھر سارے میں غریب ہی رہے. اور پھر ایک ایسا مقام ہے کہ پاکے ہی ہوگا. اور ان کے بعد میں کہیے بھائی یہ نبوت ہے یہاں پر، تو وہ جو راستہ ہے جس سے نبوت کو گزارا جا رہا ہے، نبی کو گزارا جا رہا ہے، وہ راستہ سارا احسان ہی ہے. اور وہ جو مراحل ہیں وہ بھی احسان ہے. تو جو بظاہر ظلم کا انداز لگ رہا ہے وہ سارے مراحل، فتح، شکست، وادی، ادھر ادھر، اور دقت پریشانی جو بھی ہے، یہ سارے کا سارا یہ احسان ہے. اللہ کریم جب وہ اس کے فرشتے درود بھیجتے جا رہے ہیں اور بظاہر جو ہے تکلیف نظر آ رہی ہے کہ یہ لوگ کیسے دکھا پر. اگر اللہ آپ کے دوست ہوتا
تو آپ کو جو ہے نا وہ مکان مل جاتے سونے چاندی کے. آپ نے فرمایا کہ یہ سونے چاندی کے مکان جو ہے نا یہ اصل میں ظلم ہے. یہ تمہاری تمنا ہے, ہماری تمنا یہ نہیں ہے. ہم اس دنیا کے بجائے ہم کسی اور دنیا کے مسافر ہیں. اس لیے آپ کی لائمیاں آپ کو ظلم کا احساس دیتی ہے, ورنہ دنیا میں ہونے والا ہر واقعہ عین مقرر ہے.